السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله صدق سبحانه وعز اسمه تعالى۔ عزیز بزرگان دین، قوم و ملت کے دانشوران اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج جس عنوان کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، وہ عنوان ہے کہ اسلام اور مساجد۔ اس عنوان کے اندر تھوڑی سی وضاحت کچھ میں نے اس طرح کر لی ہے، مساجد اور ہندوستان، چونکہ یہی عنوان پر گزشتہ ایک خاص مسجد کو لے کر آپ کے سامنے وہ ساری باتوں کو ذکر کیا گیا تھا جو ملک و ملت کے نوجوانوں کے لیے اور ملک و ملت کے ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ اور چونکہ اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہندوستان کس ڈگر پر جی رہا ہے اور ہندوستان کے حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہندوستان کے اندر مسلمان کی نہ عزت حفاظت میں رہتی ہے، نہ ہی وہاں کی بیٹیوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ابھی پورے ہندوستان کے اندر ان کی بدماشیاں نہیں پھیلی ہے، ورنہ یہ بات یاد رکھیں میرے عزیز دوستو بزرگوں، چاہے انسان کتنا بھی کمزور ہو، چاہے انسان کی کمزوری کا کتنا ہی سامنے والا فائدہ اٹھاتا ہو، ایک وقت اللہ اس کی زندگی میں اس کمزور آدمی کے اندر ایسا پاور نصیب فرماتے ہیں، پھر سامنے والا اس کی آنکھ میں آنکھ ملانے کے لیے بھی تھراتا ہے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہو سکتی ہے کہ میں اس کی آنکھ میں آنکھ ملاؤں، کہ اللہ اس کے چہرے سے وہ چیز کو جھلکانا شروع کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا، یعنی صبر کا دامن اب ٹوٹ کے بکھر چا جانا۔ اسی کو کہتے ہیں صبر ایک لیول پہ چڑھ کر اپنے آپ کی حدوں کو پار کر دینا۔ اور یہ بات شاید ہی ہمارے ہندوستان میں رہنے والے ہمارے برادران سمجھتے ہوں گے، اور ان کو سمجھنا بھی چاہیے یہ بات کہ ہندوستان کے اندر ہم مسلمان اقلیت میں ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ جس وقت ہندوستان کا بٹوارا ہوا، ہندوستان کے بٹوارے کے وقت ہی یہ بات سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں اگر دیکھ لینا مسجد بابری کے اوپر جب الزامات تھوپے جائیں گے،
وہیں سے اس بات کے فیصلے لگانا۔ اگر یہ مسجد بابری مسلمانوں کے حق میں اگر فیصلہ سنا لیتی ہے تو سمجھ لینا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان امن کی زندگی گزاریں گے۔ اگر یاد رہے مسجد بابری اگر اغیار کے فیصلوں میں چلے جاتی ہے اور انہی کے سپرد ہو جاتی ہے تو یاد رکھنا آنے والا ہندوستان کا فیوچر میں بہت تباہی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبانی کہی تھی، اور اسی عنوان کے دائرے میں آج 2024 کا ہندوستان اور 1992 کا ہندوستان اور آزادی کے چند سالوں کے بعد کا ہندوستان اور ہندوستان پاکستان کی تفریق کے بعد کا ہندوستان، آپ اس کے اندر واضح فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جس ہندوستان کے اندر ہزاروں سال مسلم بادشاہوں نے حکومت کی تھی، ہزاروں سال مسلمانوں نے اپنا خون سینچ کر مسلمانوں کو دیا تھا، ہزاروں سال مسلمانوں نے اپنی ساری قربانیوں کو تختے دار پر چڑھا کر آنے والی نسل کے لیے، آنے والی جنریشن کے لیے اس کو ایک گلدستہ بنا کر اور اس کو ایک سونے کی چڑیا کے نام سے تعبیر کر کر مسلمانوں کے دامن میں بھر دیا تھا کہ اب تمہاری جان بھی جائے گی، اب تمہیں اگر اس ملک سے محبت ہے اب اس ملک کی مٹی سے تیمم کرنا، اور تمہیں اس ملک کے لیے جان دینے کی بات آ جائے، اپنی جان کے پورے ٹکڑے کرنا، ملک و ملت اور اپنے ہندوستان کو بچانا۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا ہمارے بڑوں نے کہ یہاں کے رہنے والے تمہارے ساتھ جو تمہارے ہندو بھائی ہوں گے وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کو بھی تم ساتھ لے کر چلنا، چاہے ہندو ہو کہ مسلمان، سکھ ہو کہ عیسائی، یہ تمہارے دلوں کے اندر محبت کی پہراداری چلنا چاہیے۔ یہ ہمارے بڑوں کا اعلان ہے۔ اگر آپ ہماری اسلام کی ہسٹری سے ذرا بازو ہٹ کر ہندوستان کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں گے، ہندوستان کی اگر آپ تاریخ کا بغیر مطالعہ کریں گے، بغور اس کے اندر دیکھیں گے، کچھ وقت نکال کر اپنے آپ کو ہندوستان کے اندر ڈھالیں گے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمیں گے، آپ کے آنکھوں سے ایسے آنسو بہیں گے، آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے اللہ ہماری کیا غلطی تھی کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلا دیا۔ اللہ نے صاف کہا اگر تم میرے مساجدوں کو یا پھر تم میری شریعت کو یا تم میرے احکام کو، میرے رسول کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے ہو تو یاد رکھنا میں ایسے بادشاہ کو مسلط کر دوں گا، ایسے حکمران تم پر ڈال دوں گا، ایسی بادشاہت تم پر چلا دوں گا جس بادشاہت کے تلے تمہیں تمہارے رب کا نام لینے تمہیں ڈر ہوگا۔ آج ہو رہا ہے مسلمانوں، اس بات کو کان کھول کر سنو، آج سے کئی سال پہلے ہم مسلمان حکمرانوں کی ایک مثال دیتے ہوئے اپنے بچوں کو یا پھر اپنے بازو آزو بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہیں اگر ہمارے بادشاہ عیاشیوں میں نہ پڑتے، اگر ہمارے بادشاہ اپنی ایک طرح کی جنون و مستی میں نہ پڑتے، شباب کباب شراب میں نہ پڑتے، آج ہمارے ہندوستان کی حالت کچھ اور ہی ہوتی، اس سے بہتر ہوتی جس طرح ان لوگوں نے اس کو بہتر کر کر چھوڑ دیا تھا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے، یہ ماننا ہوگا، اللہ کے احکام کی تابعداری کے بجائے خلاف ورزی بھی کی ہے۔ یہ ساروں کے باوجود آج ہم تن کر اپنی اولاد کو سناتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، ان سب کے باوجود آج 24 کا ہندوستان جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ 24 کا ہندوستان یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے پہلے
ہی سے اس کی ساری چیزوں کی تعبیر کر دی تھی کہ آنے والے زمانے میں اگر مسلم معاشرہ اگر اللہ کی تابعداری میں نہ آئے، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں نہ آئے، رسول کی تعلیمات پر نہ آئے، قرآن کو چھوڑ دے، احادیث سے منہ موڑ لے، اکابرین کے دامنوں کو چھوڑ دے، تو یاد رکھنا ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو آج سے کئی سو سال پہلے کے بعد بھی آج ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ کیا کمی تھی ہمارے اندر، کیا چیز کی ہمارے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ آج ہماری مساجدوں پہ اذان پہ پابندی لگا دی گئی اور مسلمانوں نے اس کو تسلیم کر کر اذان کے اوپر پابندی لگانے کو اپنے آپ میں تسلیم کر لیا۔ کئی مساجدیں ایسی نکل گئی کہ وہاں پر ایسا ثابت کر دیا گیا کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ کیا جائے، ان لوگوں نے مان لیا، اور اسی طرح اذان کی اتنے ہی وقت کی پابندی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا۔ کیوں اتنی ہمارے اندر کمزوری آ گئی؟ ایکسپٹ کرنا الگ ہے، ڈر کے مارے ایکسپٹ کرنا الگ بات ہے۔ ہم نے ان سے ڈر کر اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے، ایسا ایکسپٹ نہیں کیا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ نہیں، اگر تکلیف ہوتی ہنومان چالیسا ہندوستان کے کئی اسٹیٹ میں نہیں بجایا جاتا، اگر تکلیف ہوتی ان کے بھجنوں کے ذریعے سے کئیوں لوگوں کی پلیوشن کے ذریعے سے کانوں کے اندر پہنچائی جانے والی آواز ایک طرح کی مضر ثابت ہوتی ہے، ان کا یہ کچھ کہنا نہیں معلوم ہوتا، اگر بات آتی ہے تو 3 منٹ 4 منٹ کی اذان پہ بات آ رہی ہے اور مسلمان اس بات کو تسلیم کر لے رہا ہے، اور یہ تسلیم کرتے 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 ہمارے اندر اتنی بزدلی آ گئی۔ یہ تسلیم کرنے کی وجہ سے نہیں آئی، ہم نے اپنے اللہ کے احکامات کو رون دیا، ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو پھینک دیا، ہم نے اپنے صحابہ کے میسجوں کو کہیں کا اٹھا کے نہیں رکھ دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ میں ہوں، بس میں اپنی دنیا میں مگن ہوں، یہ کہہ کر مسلمان جینے لگا۔ یہ نوٹ آف دا پوائنٹ ثابت ہوئی ان لوگوں کے لیے جو ہم کو تباہی کے دہانے پر لانے کے لیے بہت کافی تھا۔ یہ سمجھ لیے کہ مسلمانوں کے اندر کئی فرقے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا بوال مچا ہوا ہے، مسلمانوں کی زندگی ایک زندگی نہیں ہے، کوئی سنی میں بٹا ہوا ہے، کوئی تبلیغ میں بٹا ہوا ہے، کوئی دیوبندی میں بٹا ہوا ہے، کوئی بریلوی میں چلا گیا ہے، کوئی اہل حدیث میں بٹ گیا۔ یہ ساری چیزوں کو غیروں نے دیکھ کر آپس کی لڑائی میں تیسرے نے فائدہ اٹھا لیا، اور ایسا فائدہ اٹھا لیا آج ہندو ہو کے مسلمان ہمیں اور ہمارے ساتھ، چاہے وہ مسلمان کسی بھی اینگل کی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو، چاہو تم بریلوی ہو، چاہے تم سنی ہو، چاہو تم شیعہ ہو، چاہو تم دیوبندی ہو، چاہو تم تبلیغی ہو، بس اب اغیار کو اتنا ہی فرق پڑ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے اس کی گردن کاٹ دیا جائے۔ اب یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے جس بیس کو ہم نے اپنے اوپر یہ لگا لیا تھا کہ ہم بریلوی دیوبندی تبلیغ میں بڑھ جائیں گے، مگر غیروں نے دیکھ لیجئے کتنا بڑا کام کر دیا۔ اتنے بڑے کام پر تو ان کو سلام کہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دیوبندی سے آ رہا ہے، یہ تبلیغ سے آ رہا ہے، یہ سنی جماعت سے آ رہا ہے، یہ بریلویت سے آ رہا ہے، گردن کاٹنے کو افضل سمجھ لیا۔ کاٹ دو جو بھی گردن ہے۔ اور مسلمانوں کی بے شرمی پہ افسوس ہے مجھے، یہاں تک مسلمانوں نے کہہ دیا ہمارے مسلک کا نہیں ہے مولانا، مرنے دو جس کو مرنا ہے، ہمارے مسلک کے لوگ ابھی نہیں مرے، وہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ ایسے ہی کہہ کر ہمارے ملک ہندوستان کی جڑوں کو کمزور کیا گیا۔ اولین تو ہم نے کمزور کر لیا، اور یہ موقع مل گیا تیسرے بندے کو کہ کس طرح سے ان کی جڑوں کے اندر اور فساد مچایا جا سکتا ہے، اور مچایا گیا، اتنا فساد مچایا گیا، اتنے
इतने लोगों को काटा गया, इतने लोगों को हिंदुस्तान के अंदर मारा गया, इतने लोगों के खून के जरिए से होली खेली गई, मगर ये एक मुसलमान है जिसके कान पे जो तक नहीं रेंगती है। और आज भी हमारी मसाजिद के अंदर, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल हो, या फिर चाहे रमजान का मुबारक महीना हो, चाहे या फिर ईद उल अजहा के वो 10 मुबारक दिन हो, या फिर ये ब्लैक डे 6 दिसंबर हो, बस इसी वक्त मुसलमान पट्टी बांध कर मार्केट से निकल कर गाड़ियां भगाता हुआ ये नजर आता है कि मैं मुसलमान हूं। लानत है ऐसी मुसलमानी पर। मुसलमान अगर तुम हो, मैं कहता हूं, अगर तुम्हें सच्चा मुसलमान कहलवाना है, फजर की नमाज में आओ। अगर तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपने 24 घंटे अल्लाह की इताअत में गुजारो। अगर तुम मुसलमान हो, मां पेट सच्चे मुसलमान हो, इताअत रसूल में आओ, अल्लाह के नबी की तालीमात पर आओ, कुरान को पकड़ो, कुरान पे जिंदगी गुजारो। ये कहां की बेवकूफी वाला मुसलमान का लेबुल लगाकर तुम फिरते हो। और मुसलमान तो ऐसा नहीं था, मुसलमान तो कमजोर नहीं पैदा किया गया। मुसलमान के इस सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह का कलीमा बिठाया गया। ये कहा गया कि तेरे दिल के अंदर वो चीज है जो दुनिया के किसी कोने में हजारों की करोड़ों की कीमत पे नहीं मिल सकती। मगर हम लोगों ने क्या कर लिया है इसको? हमें फुगट में ईमान मिला है, बाप की जागीर में ईमान मिला है, मां की उनसियत पे हमें ईमान मिला है, जिसकी वजह से ईमान की कदर नहीं। बन बनाई खूबसूरत मस्जिद मिल गई है, कदर नहीं। मस्जिदें मुसलमानों के जरिए से आबाद होनी चाहिए थी। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुसलमान भी अगर मान लिया जाए, 20 करोड़ मुसलमान भी अगर मान लिया जाए, 2-3 करोड़ अगर बच्चों को भी निकाल दिया जाए, 18, 16, 15, 13 करोड़ की आबादी कहां गई, किधर चली गई? और सारे के सारे मस्त मगनों में मेरी ये आंख मुसलमान बच्चों को, मुसलमान बच्चियों को कल्बों में नाचता हुआ देखा है। ये किसकी तालीम है? मुसलमान बच्चे शराब पी रहे हैं, मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। ये किसकी तालीम है? मैं तुम्हें मुसलमान नहीं मानता। तुम चाहो दुनिया की किसी भी बड़े इदारे से अपना फतवा ला लो, तुम्हारे नाम के साथ सिग्नेचर पे ला लो, मैं तुम्हें मुसलमान नहीं मानता हूं। पूरी दुनिया में ऐलान कर सकता हूं कि तुम मुसलमान नहीं हो। हां, मां की पेट से तुम मुसलमान निकले थे, अब मुसलमान बाकी नहीं हो। मुसलमान अगर बाकी रहना है, अपने अल्लाह को मनाना है, अपने अल्लाह को मनाना है, ये बताना है अल्लाह मैं मुसलमान हूं, अल्लाह मेरी बात सुन, अल्लाह मेरे साथ जो भी गुनाह हुआ माफ कर, मैं अपने इस्लाम पे जीना चाहता हूं, मैं अपने इस्लाम पे मरना चाहता हूं। ये है सच्ची मुसलमानी। आज मुसलमान 2 नंबरी करने में नहीं डरता, मुसलमान सूद खाने में नहीं डरता, मुसलमान झूठ बोलने नहीं डरता, मुसलमान धोखे देने में फर्स्ट नंबर पर है, नहीं डरता, मुसलमान अय्याशी करने में नहीं डरता, मुसलमान एक तरह की बदउनवानियां माशरे में फैलाने के लिए नहीं डरता। लेबुल लगाता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं सच्चे नबी का आशिक हूं, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। होगा तो वो होगा कि जिस वक्त तुमने मस्जिदों को आबाद किया हुआ होगा, तुम अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल कर दिए होते, या फिर तुम अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दिए होते, तुम अपने बच्चों के साथ खुद भी घर को इस्लाम में बनाया होता। मगरिबी तहजीब, जिस तहजीब का नाम ही डूबना है, उस तहजीब को लेकर हम जीना, हम मरना, ये बहुत ज्यादा फख्र महसूस करते हैं। ऐसे ही हमने हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद 6 दिसंबर 1900 यानी 1992 के अंदर जो खोया था, और ये इसी वजह से खोया था,
اس ایک مسجد کو ہاتھ سے نکلنے کی وجہ سے، اور یہ مسلمانوں نے سرنڈر کر دیا تھا کہ ہماری نمازوں کے لالے پڑنے کی وجہ سے غیروں نے اتنی پیاری بابر کی بنائی ہوئی مسجد کے اوپر حملہ کر دیا۔ آج کون سی آنکھ مسلمان کی کھلی ہوئی ہے؟ آج کون سا مسلمان جاگا ہوا ہے؟ ایک مسجد ہو گئی، کاشی متھرا کی مسجدیں چلی گئی، سنبل کی مسجد کے اوپر ایلیگیشنز لگائے گئے، اب تاج محل کی باری آ گئی، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اوپر اب ڈاکہ زنی اس کے اوپر، اور ان کی بنائی ہوئی عمارت، وہ پاک شخصیت، ہندوستان کی عظیم المرتبت شخصیت، جن کی درگاہ کے اوپر توڑنے کی بات آ رہی ہے۔ کوئی ہے مسلمان آنسو بہائے؟ اب کوئی ہے مسلمان یہ کہے ہم جائیں گے، ہم جا کر ڈیفینس کریں گے، تمہیں اور ہمیں اتنے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے گا؟ ہم یہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کر سکتے تھے، ہم اس دن سے جس دن مسلمانوں پہ آنچ آئی اسی دن سے اپنے اللہ کو منانے میں لگ جاتے، اور منا کر اپنے اللہ کا تعلق اتنا گہرا کر لیتے، ہاتھ اٹھاتے ہی مسلمان اللہ کے فیصلے زمین پہ نازل ہو جاتے۔ آپ نے نہیں دیکھا غزوہ بدر کے اندر اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ، اور غزوہ احد کے اندر متی نصر اللہ آخر مدد کہاں ہے ایسے کہنا تھا، آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو نازل کر کر اس جنگ کو فتح میں بدل کر رکھ دیا۔ یہ دنیا کے بندے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں نبی نے نہیں کی تھی یہ دعا صحابہ نے کی تھی۔ کیوں صحابہ نے کی تھی؟ یہ صحابہ میرے اور آپ جیسے ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، وہ اللہ کے مقرب اس لیے بن گئے، وہ نبی کو بالکل قریب سے دیکھ کر اپنے ایمان کی بشاشت کو انہوں نے قبول کر لیے، بس وہ صحابہ بنے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے آسمان سے فیصلے اتارے، اور ان لوگوں نے گناہ کیا تو بھی اللہ سے ایسی معافی مانگی کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا اگر اس بندے کی توبہ کو پورے مدینے میں بانٹ دیا جائے تو سب کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آج ہم نے معافی مانگی ہے ایسے گناہوں کی، ہم نے ایسا کچھ سوچا ہے اپنی زندگی میں؟ اتنی مساجدیں، اتنے ہندوستان کے اندر حالات آ رہی، اتنے معاملات میں دخل اندازی کی گئی، شریعت کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا، مدارس کے اوپر الزامات لگائے گئے، مساجدیں توڑی گئی، مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا۔ کیا ہم یہاں کے شانتی انتی بنانے والے مسلمان نہیں ہیں؟ اگر تمہیں اتنا ہی خوف ہے ہم سے تو تمہارے دھرم ہندوؤں کے اندر کیا چیز باقی رہ گئی؟ تم تو مکمل 100 کروڑ ہو، پھر بھی یہ 30 کروڑ سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تم کیوں ہم سے ڈرتے ہو؟ ہم یہ امن کا درس دیتے ہیں، ہم امن محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا، یاد رہے جب اللہ کی نبی فتح مکہ کر کر جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، ساروں کو اعلان کر دیا، بچے بوڑھے خواتین پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، آج سب کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو ایک ایک کا بدلہ لیتے، اللہ کے نبی چاہتے تو ایک ایک کی گردنیں اڑا کر رکھ دیتے، نہیں۔ کیوں؟ صاف سمجھا دیا، اسلام اس بات کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے امن انتی شانتی بنائے رکھنے کا۔ یہ ہم مسلمانوں نے اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے، اپنی باڈی لینگویج سے اس چیز کو ظاہر نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی ساری آستھاؤں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر ایک چیز میرے عزیز دوستو بزرگوں جو ہم کو کرنے کی ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہم متحد بنے۔ اگر آپ کو مسائل کے اندر، مسلکوں کے اندر جھگڑے کرنا ہے تو یاد رکھو آنے والے 10 سالوں کے اندر یہ مسجدیں نہیں رہیں گی، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں نہیں رہیں گی۔ اگر ہم ٹوٹ کے اگر جینا چاہتے ہیں، اگر ہمارے یہی پروفیشنل بن گیا ہے، تو دیوبندی ہے، میں بریلوی ہوں، میں سنی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ٹوٹ
जाओ जितना टूट जाना है। जब तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चलेंगे, जब तुम्हारी मस्जिदों को खत्म कर दिया जाएगा, तो अब बताओ कौन देवबंदी कौन बरेलवी, अब सब अपने घरों के अंदर रोटी सेकते रहना। ये सारे अगयार ये नहीं देखेंगे। अल्लाह की कसम, मुत्तहिद हो जाओ, इख्तिलाफ रखो, एहतराम बाकी रखो, इख्तिलाफ रखो, उसका अदब बाकी रखो, इख्तिलाफ रखो, उसके साथ मोहब्बताना सुलूक रखो, इख्तिलाफ रखो, उसकी भाईचारगी बाकी रखो, इख्तिलाफ रखो, उसके साथ साथ इस बात को कायम रखो, इत्तिदालु फी मरातिबिर रिजाल, इंसानों का मेयार होता है, मरातिब तय किए जाते हैं, उसका एक तरह का इंसान का मेयार बुलंद किया जाता है। ये सारी चीजों को इंसान ने इख्तिलाफ पर सारी चीजों को जला दिया, जिसकी वजह से आज हमारी सारी आस्थाएं जल रही है। हम नहीं जाएंगे। अब मुसलमान टूटे हुए, कौन जाएगा? अब कहां जाएंगे? इसको सादे मिसाल में समझ लीजिए। खुली बात करने की मुझे आदत है मेरे भाइयों, आप साफ समझ लीजिए। अब अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जब बात उठी तो कितने ऐसे लोग हैं कि उस मसलक को नहीं मानने वाले हैं कि उन्होंने भी जाकर कोर्ट में अर्जी पेश की हो। सिर्फ वही लोग गए जो इसके अगेंस्ट में, या फिर इसको मानने वाले जो इसको सज्जादा किस्म के लोग कहते हैं वही गए। फिर आओ इसी तरीके से अगर किसी हमारे आस्था पे अगर आती है तो हम आपस में अभी दोस्त नहीं है, जिसकी वजह से सामने वालों ने यह सोच लिया कि बस इनकी तो तबाही पक्की है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद ही ये मौलाना ने नारा लगाया था, तुम चाहो जितने फिरकों में बटो, मगर सामने वाले को ये साबित करो कि हम एक हैं, हम नेक हैं, हम जो भी हैं घर में हैं, हम बाहर नहीं है, हम जो भी हैं घर की चार दीवारी में लड़ेंगे, हम जो भी करेंगे अंदरूनी करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। आज हमने वो सारी चीजें घर के बाहर लाकर रख दी, जिसकी वजह से तबाही पक्की हो गई है। अल्लाह की कसम, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी मुसलमानों के पास पावर है। ये पावर होने की वजह से ही मेरे भाइयों, नौजवान बच्चों को तो सलाम है, उन लोगों ने तो संभल की मस्जिद को आज आने से पहले अपने सीने पेश कर कहा, इस मस्जिद पे उंगली उठाने से पहले हमारे सीनों को पार करना होगा। नौजवान की बात कर रहा हूं, सामने ठहर कर अपने सीने पे गोलियां खाता हुआ नौजवान ये नहीं घबरा रहा है कि मेरी बूढ़ी मां क्या होगी, मेरा बूढ़ा बाप जिसकी दवाओं का जिम्मा मेरे ऊपर है क्या होगा, मेरी बहन की शादी का आलम क्या होगा। नौजवान अगर ये बात सोच सकता है तो फिर देखना सहाबा जैसा माहौल फिर हिंदुस्तान के अंदर जिंदा हो सकता है। अल्लाह इन नौजवानों की उम्रों में बरकत दे और उन नौजवानों की मग़फ़िरत फरमाए जो संभल के अंदर अपने आप को खत्म कर दिया। ये ऐलान था उनका, हमारी लाश पे से गुजरना होगा, संभल के ऊपर तुमने अगर 1.5 आग भी उठाकर देखी हो तो। अल्लाह ने काम लिया, अल्लाह ने समझा दिया कि किस तरह इस्लाम की हिफाजत की जाती है। इस्लाम, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, इसको हमारे से क्या मतलब है। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही बचाया जाता है। अगर इस्लाम को हमने ऐसे नहीं बचाया तो याद रखना आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जिसके ऊपर हमें फख्र है, वो चीजें, वो इमारतें जिसके ऊपर मुसलमानों का शिआर है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी हमारे मुस्लिम मुआशरे में बाकी नहीं रह सकती है। क्या हुआ, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चाय बेचता हुआ किसी ने नहीं देखा, मगर ये बात सारे लोगों ने मान ली कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बड़ी स्ट्रगल से 2014 के अंदर मुल्क का प्रधानमंत्री बनता है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ले जाता है। चाहे वो गलत नाम ले जाया हो, चाहे वो अच्छा नाम ले जाया हुआ हो, कोई ने नहीं देखा चाय बेचता हुआ, सारों ने तस्लीम कर लिया। हिंदुस्तान की बाबरी मस्जिद जिसके अंदर सारे के सारे सबूत मुसलमानों के लिए थे और सारे सबूत को मानकर जजों ने यह फैसला कर दिया था कि यह मुसलमानों की मस्जिद है, सारे सबूत के बावजूद भी कोई हिंदू इसको तस्लीम नहीं कर रहा है। देखो हमारे मुसलमान, देखो हमारे अगयार के अंदर
اندر کتنا ذہن بھر دیا گیا ہے، جو چیز نہیں دیکھتے ہیں اس کو مانتے ہیں، جس چیز کو مکمل پورے پروف سے دکھایا جا رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ سوچ لیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کہنے والوں نے کہہ دیا ایک مسجد ہی تو ہے مولانا، جانے دیں، اگر کیا ہو گیا اس کی جگہ کوئی اور لینڈ ہمارے لیے دے دیا جائے، اس کے بعد وہاں مسجد بنا کر ہم اپنی عبادتیں کر لیں۔ ایک مسجد کی بات نہیں تھی، اگر ہوتی تو ہم خود دیتے۔ آج دیکھیے سنبل چلے گئی، متھرا چلے گیا، کاشی چلا گیا، اب آئی بات دلی کی جامع مسجد کے اوپر، اب آئی بات خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اوپر۔ آہستہ آہستہ تمام مساجد، مدارس، درگاہیں سب ختم کر دیا جائے گا، اور RSS کا سب سے بڑا مدعا ہے اور بجرنگ دل کا سب سے بڑا یہ حکومت کا ایجنڈا ہے کہ ان لوگوں نے طے کر لیا کہ کس طرح ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے بعد ہندوستان سے ایک ایک مساجد کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، ایک ایک مساجد، ایک ایک مسلمانوں کی چیزوں کو ختم کر کر یہ مکمل ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے جو تم سوچ لیتے ہو سوچ لو، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں مسلمانوں، اتنی بات بھی جب آ چکی ہے تب بھی اگر ہم اللہ کو منانے میں نہ لگ جائیں تو یاد رکھنا یہی ہوگا، گھروں کے اوپر آنچ آئے گی، گھروں کے اوپر بہن بیٹیوں کو سامنے ننگا کیا جائے گا۔ اس وقت ہماری عقل آتی ہے تو ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وقت ہے، وقت سے پہلے ایمان میں آ جاؤ۔ اللہ نے کہا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم متعین کروں گا، تم اچھا اعمال دو، اچھا حاکم دوں گا، اگر تمہارے برے اعمال ہوگے ہم برا حاکم متعین کریں گے۔ اور اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا اگر تمہارے دلوں میں ذرہ ایمان ہے، اس ذرے ایمان پہ دیکھنا میں تمہیں کتنی بڑی فتح دوں گا۔ وہ ذرہ ایمان مسلمان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے ایمان میں آ گیا۔ نہیں، یہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان 5 وقت نماز پڑھنے سے، اللہ کی اطاعت سے مسلمان ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ہم سدھر جائیں، ہم اپنے اللہ کو منائیں، نماز کے اہتمام میں گھروں کے اسلامی ماحول میں بدل کر رکھ دیں۔ آخر میں میرے عزیز دوستو گزارش کے طور پر آپ سے یہ کہتا ہوں، آج سے ہم اپنی مساجدوں کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور اپنے اللہ کو یہ بولیں، اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما، چونکہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تم قنوت نازلہ اللہ سے دعائی کا اور اللہ سے قریب ہو کر مانگنے کا یہ بہت بہتر ذریعہ ہے۔ مانگ کر اپنے اللہ کو مناؤ۔ اگر سچے دل سے اگر ہم نے اس کی پابندی اگر کی ہے تو بالیقین اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسلام مسلمان کو تکلیف ہوتی رہے گی، مگر اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ مٹانے کے لیے قارون آیا، مٹانے کے لیے فرعون آیا، مٹانے کے لیے شداد آیا، مٹانے کے لیے چنگیز آیا، مٹانے کے لیے کئی بڑے بڑے امپائرز آئے، اسلام کو دھکا تک نہیں لگا سکے۔ اسلام کو دھکا اگر لگا ہے وہ ہم مسلمانوں کی عدم مسلمانی پر لگا ہے۔ اگر دھکا لگا ہے ہم نے نماز نہیں پڑھ کر مسلمانیت پہ دھکا لگایا ہے۔ اللہ کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کر آج چونکہ یہ 6 دسمبر ہمیں اس بات کا غم دلاتا ہے، آج سے کئی سال پہلے ہم نے بڑی پیاری مسجد کو اس لیے کھویا کہ وہ ایک مسجد تھی، نہیں ہم نے اس لیے کھو دیا کہ یہ مسجد ہی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں اس ایک مسجد کی وجہ سے کئیوں مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہے، اب جواب ایک ہی ہے، حکومت ہماری نہیں ہے، ایوان ہمارے نہیں ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے، اللہ بھی ہمارا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے لاکھوں گناہ ہو کر کے آنا میں مغفرت کروں گا۔ اگر ایک بار اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اگر گوہاٹی ہم نے لگا دی، ایک مرتبہ اللہ سے کہا
اس کے بعد سچی زندگی ایمان پر لائے تو بالیقین اللہ ہمیں اپنی ساری خطاؤں کے ساتھ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہندوستان میں امن و امان کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح اللہ ہم تمام کی مساجدوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنبھل میں جو نوجوان بچے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان مساجد کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے، اللہ ویسے نوجوان پھر سے دنیا میں پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔